آج ہم ٹرائی کریں گے گھر میں بننے والی ایک دیسی سی ڈش، تو اس کا نام ہے کدو شریف سے بننے والی سبزی یا ترکاری آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کدو شریف لے لیے ہیں۔ کدو شریف کھانا میرے خیال میں تو ثواب کا کام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزیوں میں سے ایک ہے، تو ہمیں بھی یہ کھانی چاہیے اور بچوں کو بھی کھلانی چاہیے۔ بچے اس میں بہت ڈنڈی مارتے ہیں سبزیاں کھانے میں، لیکن اگر آپ نے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اگر سبزی بنائی ہو تو بچے اس کو کھانا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کدو شریف لے لیے تھے 4، اور ان کو جو ہے وہ دھونے اور چھیلنے کے بعد باریک اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لی تھی، اور ان کو آئل ڈال کے پین کے اندر ان کو گرم ہونے پر ہم نے فرائی کر لیا ہے، اور فرائی کر کے ایک باؤل میں نکال لیا ہے۔ اور اب اسی پین کے اندر دوبارہ ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر باریک کٹے ہوئے پیاز کے سلائسز وہ ایڈ کر دیں گے، اور ان کو جو ہے وہ ہلکا فرائی کریں گے۔ جیسے ہی یہ ان کی کلر ان کا پنک سا ہونے لگے تو آپ نے اس میں باقی ویجیز اپنی شامل کرنی ہیں، جس میں ٹماٹر ہے، ثابت ہری مرچ ہے، ادرک لہسن اور ہری مرچ کا موٹا جو ہے وہ چاپ کیا ہوا بیٹر ہے بنا ہوا تھا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس میں چنے کی دال بھی ایڈ کریں گے۔ چنے کی دال جو ہے وہ میں نے بھگونے کے بعد اس کو جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے۔ بوائل ایسے کیا ہے کہ بالکل اس کا دانہ نرم ہو گیا ہے، اور یہ پانی جو میں نے ابھی اس مسالے میں ایڈ کیا ہے وہ دال کا بچا ہوا پانی تھا جو اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے مسالے میں۔ مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح بھوننا ہے کہ ہماری جو گریوی ہے بہت ہی شاندار قسم کی بن جائے۔ جیسے ہی دیکھیں کہ اس کے اندر سے آئل وغیرہ نکل چکا ہے اور مسالہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس میں بالکل مسالہ اچھی طرح سے بھننے کی شکل اس کی ہو گئی ہے، تو اس کے اندر فرائی کیے ہوئے ہم اپنے کدو شریف ڈال دیں گے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے۔ اور جو ہے وہ ان کو ہم ڈال کے اس طرح سے 5 سے 6 منٹ جو ہے وہ چلائیں گے، اور یہ کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کیا ہے تو یہ پہلے سے ہی سافٹ ہو چکے ہیں۔ اچھی طرح سے ان کو دوبارہ سے 1-2 دفعہ گھما لیں اور 5 منٹ کا ان کو دم لگا دیں، تاکہ اگر ان میں کوئی کچا پن ہے یا پھر ان میں کوئی جو ہے وہ سخت ہیں اگر تھوڑے، تو یہ نرم ہو جائیں۔ یہ دال جو میں نے بوائل کر کے رکھی تھی، اس طرح سے پانی سے اس کو سیپریٹ کر لیا تھا، اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہوا لگنے دی ہے تاکہ اس کا دانہ جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے۔ اس طرح سے پھر اس کدو شریف میں نے اس کو ڈال دیا ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو بس پکنے والی اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، دال جو ہے وہ بوائلڈ ہے، اور کدو شریف جو ہیں وہ میں نے فرائی کر لیے ہیں۔ بس ان کو ہم نے اس طرح سے دم لگانا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں دم کے اندر ساری سیٹ ہو جائیں اس طرح سے۔ آدھا چمچ اس میں نے زیرہ ڈالا ہے کرش کیا ہوا، اور اس کے بعد آدھا چمچ ہی اس میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے، اور اس طرح سے اس کے اوپر کچھ دھنیا سپرنکل کر دیں گے۔ 5 سے 6 منٹ کا دم لگایا ہے، اور یہ دونوں چیزیں سافٹ ہو چکی ہیں۔ بہت ہی مزیدار قسم کی ہماری کدو شریف اور چنے کی دال کی جو سبزی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری اس کی شکل آئی ہے۔ روٹی، نان، پراٹھے کے ساتھ آپ اس کو جیسے بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ بوائلڈ رائس کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی لگے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز بھی نہ ملے تو آپ اس کو چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کو کھانے سے آپ کو ثواب ملے گا اور بہت مزہ بھی آئے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کدو شریف اور چنے کی دال کی سبزی بہت بہترین قسم کی بن چکی ہے۔ آپ بھی بنائیں آج ہی اور بچوں کو کھلائیں، اور اس طرح سے ایک ڈیفرنٹ ریسیپی کا مزہ پائیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔